ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، جس طرح سے والدین نے بچپن میں میری پرورش کی، ہر طرح سے میرا خیال رکھا، میری خدمت کو انہوں نے انجام دیا جب مجھے اچھے برے کا بھی سلیقہ نہیں تھا، پاکی ناپاکی کی بھی تمیز نہیں تھی، ہر طرح سے میں ان کی خدمت کا محتاج تھا، تو ماں نے میری خوب خدمت کی، اپنے منہ میں روٹی چبا چبا کر کے میرے منہ میں دیا کرتی تھی۔ کیسے کیسے مراحل سے میں گزرا، لیکن یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، جیسے مراحل میرے تھے ویسے ہی مراحل والدین کی زندگی میں بھی آئے۔ جب بڑھاپے کے عالم کو پہنچے تو میں نے ان کی خوب خدمت کی ہے، جس مراحل سے میں گزرا انہی مراحل سے ان کو بھی گزرنا پڑا۔ میں نے بھی ان کے لیے خوب خدمت کی ہے، جس طرح سے ماں میرے لیے راتوں کو جاگتی رہی، اس طرح سے میں بھی ماں کی خدمت کرنے کے لیے راتوں کو جاگتا رہا۔ یا رسول اللہ، جس طرح سے انہوں نے میری خدمت کی ہے اسی طرح سے میں نے بھی ان کی خدمت کی، تو کیا میں نے ان کی خدمت کا حق ادا کر دیا؟ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، تیری یہ خدمت، اگرچہ تو نے خدمت کی ہے، ہو سکتا تو نے اسی طرح خدمت کی ہو جس طرح سے ماں نے تیری خدمت کی، لیکن یہ خدمت ماں باپ کی خدمت کا بدل نہیں بن سکتی ہے۔ اس لیے کہ بڑھاپے کے عالم میں جب والدین ہوتے ہیں تو اولاد خوش نصیب ہے جس کو خدمت کا موقع مل گیا، لیکن چند دن خدمت کرنے کے بعد پھر یہی اولاد دعا کرتی ہے، مالک اب تو ان ماں باپ کو، ان بوڑھوں کو تو پردہ ہی دے دے۔ لیکن وہ ماں ہے جس نے بچپن میں تیری پرورش کی، تیری خدمت کی اور ہر طرح سے تیری خدمت انجام دی، لیکن کبھی ماں کی زبان پر یہ نہیں آیا۔ بچہ لولا ہو، لنگڑا ہو، اپاہج ہو، ڈاکٹر بھی جواب دے دے، لیکن ماں کبھی یہ نہیں کہتی کہ مالک اب تو میرے بیٹے کو پردہ دے دے۔ وہ تو کہتی ہے مالک تو مجھ کو لے لے لیکن میرے بیٹے زندگی عطا فرما دے، میرے بیٹے کو حیات بخش دے، اس کے لیے مجھ کو اپنے زیورات بھی بیچنے پڑے تو میں اس سے بھی پیچھے ہٹنے والی نہیں ہوں۔ کسی کے گھر کے آنگن میں، کسی کے یہاں پر مجھے برتن بھی مانجنے پڑے تو میں اس سب کو کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تو میرے بیٹے کو زندگی بخش دے، اس کو حیات عطا فرما دے۔ اس لیے تیری یہ خدمت ماں باپ کی خدمت کا بدل نہیں ہو سکتی۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں والدین کے لیے دعا کرنی چاہیے، زندہ ہو تب بھی ان کی مغفرت کی دعا کرتا رہے، اس لیے کہ جو اولاد والدین کے لیے دعا کرتی ہے اللہ رب العزت اس کے رزق میں برکتیں عطا فرماتا ہے۔ والدین اگر کافر ہوں تب بھی ان کے لیے دعا کی جائے، لیکن وہ دعا ہدایت کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی والدہ کافرہ ہیں اور آپ ہیں حضور کے غلام، دوسرا اور کوئی ہے نہیں، باپ بھی اس دنیا میں نہیں رہے، دوسرا بھائی بھی کوئی نہیں، بہن بھی کوئی نہیں ہے، شادی بھی ابھی تک نہیں ہوئی ہے، ہر وقت حضور کی بارگاہ میں حاضری دیتے، حضور کی باتیں سنتے، گھر آتے تو وہی بات والدہ کے سامنے رکھتے، لیکن اتفاق کہ ماں کافرہ ہے وہ حضور کی باتوں کو سننا گوارا نہیں کرتی، کسی دوسرے کے ساتھ اور شیئر کیا کرے۔ حضرت ابو ہریرہ ہیں، ان کو کچھ اور بات آتی نہیں، یہ تو جب کرتے ہیں تو حضور ہی کی باتیں کرتے ہیں، اور ماں ہے کہ ان باتوں پر کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کسی طرح سے کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں، تو دوسرا کوئی ہے نہیں کہ جس کے ساتھ اپنی باتوں کو وہ شیئر کریں۔ حضور کی جو باتیں سنتے ہیں وہ آ کر کے ماں کو سنانا چاہتے ہیں، لیکن ماں سنتی نہیں ہے، ایک دن اس ماں کو بھی چھوڑ کر کے چل دی۔ دوسرا تو کوئی رشتہ تھا نہیں، ایک یہ رشتہ تھا، اس سے بھی دوری اختیار کی حضرت ابو ہریرہ نے۔ گھر سے باہر نکلے، تھوڑی دور جانے کے بعد پھر دل میں خیال پیدا ہوا، آخر جہاں پر تمام دکھوں کا مداوع ہے اسی بارگاہ میں جا کر کے یہ دکھڑا بھی کیوں نہ پیش کر دوں۔ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ میری ماں کی ہدایت کے لیے دعا فرماتے۔ حضور نے حضرت ابو ہریرہ کی کیفیت کو دیکھا اور آپ نے دست نبوت کو اٹھا دیا اور آپ نے دعا فرمائی، اللہم اہدی ابو ہریرہ، اے اللہ حضرت ابو ہریرہ کی والدہ کو ہدایت عطا فرما۔ حضرت ابو ہریرہ نے اتنا سنا تو خوشی کے آثار چہرے پر دکھائی دینے لگے اور وہیں سے گھر کی طرف دوڑ لگا دیتے ہیں۔ کسی نے راستے میں روک کر کے پوچھا، ابو ہریرہ آج سے پہلے تو کبھی اس طرح سے راستے میں اتنی تیزی کے ساتھ دوڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، آج کہاں جا رہے ہو اتنی تیزی میں؟
یہ قدم اتنی تیز کیوں اٹھ رہے ہیں؟ بھاگ کیوں رہے ہو؟ دوڑ کیوں لگا رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں آج ہی تو دیکھنا ہے کہ گھر پہلے میں پہنچتا ہوں یا میرے آقا کی دعا پہلے گھر پہنچتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کا بیان ہے جب میں گھر پہنچا دروازہ بند تھا، میں نے دستک دی، اندر سے آواز آتی ہے بیٹا۔ میں سمجھ گیا اس لہجے میں میرے محمد کی بولی بول رہی ہے۔ کہا جب ماں آئی تو اس کے تازہ غسل کی وجہ سے پانی کے قطرے بالوں سے ٹپک رہے تھے، اور جب ماں نے کنڈی کھولی تو اس کی زبان پر کلمہ شہادت تھا۔ یہ نبی کی دعا ہے، اور حضور جس کے لیے دعا فرماتے اس کے نصیبے کا کیا کہنا۔ وہ کہا نا کسی نے مخلوق کی بگڑی بنتی ہے، خالق کو بھی پیار آ جاتا ہے، جب بہر دعا محبوب خدا ہاتھوں کو اٹھایا کرتے ہیں۔